بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رمضان احساس کے ساتھ میں نوید ستی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں آج چوتھا روزہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی اگر ہم اس ریجن کی بات کریں، اسلام آباد سے ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، اور اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار ہے. کنزا اگر ہم اوورال موسم کی بات کریں، کنزا ممتاز عباسی میرے ساتھ موجود ہیں. کنزا اوورال جو ویسے آج کل جو پریڈکشن بتائی جا رہی تھی کہ رمضان میں شاید 20 یا 25 تک بارشیں ہوں گی، لیکن ان ایکسپیکٹڈ بارشیں، جیسے ان ایکسپیکٹڈ روزہ ہوا اسی طریقے سے ان ایکسپیکٹڈ بارشیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، اور ایک مزے کی بات ہے نوید کہ رمضان پاکستان اور مارچ کا ایک بڑا اسپیشل کنیکشن ہے. جیسے ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ 27 رمضان کو پاکستان بھی وجود میں آیا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ بھی ہم 25 مارچ کو جیتے. تو مطلب ایک اسپیشل سا کنیکشن بن جاتا ہے ہمارا یہ تینوں چیزوں کا، رمضان، پاکستان اور مارچ کا. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے. جیسے وہ آپ ہر پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں سرپرائز ایک روزہ تھا، تو یہ بھی چیزیں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا موڑ دیتی ہیں ان تینوں چیزوں کو. بالکل. دوسرا ہمارے درمیان جب مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کروا دیجیے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک گلدستہ آپ کے سامنے رکھیں کہ معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ہم کیونکہ ہر روز اس میں ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں کہ تقریباً 65% یعنی فیصد ہمارے نوجوان اس وقت پاکستان میں، اور پاکستان کا مستقبل بھی یہی نوجوان ہیں. تو یہ اس پہ اب ذرا ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کراتے چلیے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف. تلاوت کے لیے میں جوائن کیا صاحبزادہ قاری محمد کاشف. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے قاری انعام الحق نے نعت خوانی کے لیے. نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوانہ خان بھی، ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. امید کرتے ہیں کہ آپ کا پہلا اشرا بہت اچھا گزرا ہوگا. بے شک. تھینک یو. اس کے علاوہ یوتھ لیڈر جو ہیں ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں ہمارے درمیان، راجہ محمد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سے بھی جانیں گے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یوتھ سے ریلیٹڈ رمضان میں، اور کس طرح سے آپ یوتھ کو انگیج کریں اپنے ساتھ. اس کے علاوہ پمپ سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد سلمان عابد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا اہم رول ہے نا، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ رمضان میں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا فٹنس چاہیے کے حوالے سے. بالکل، کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہم نے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں روزہ فرض ہے لیکن ہم نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی فرض کر لی ہیں کہ یہ بھی لازمی کرنی ہے. بالکل جی. باقی اگر کوئی گیسٹ ہیں جی، ہمارے ساتھ کفایت حسین صاحب بھی موجود ہیں. ان کا تعلق جو ہے ایک آرگنائزیشن سے ہے جو ڈفرینٹ سٹیز میں، 2 سٹیز میں جو ہے اس وقت اپنا ریہیبلیٹیشن سینٹر چلا رہے ہیں، اور جو نوید جو ڈرگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ان کا کام ہے. تو ان سے بھی جانیں گے کہ رمضان میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بالکل بہت اہم ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں، یا ایک بڑی تعداد ہے نوجوان نہ بھی صحیح، وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہیں. اس میں ذرا اس معاشرے سے ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے جو ان کو اگر کوئی غلطی سے چلا بھی گیا اس پہ اس کو نکلنے کے کئی راستہ ملے. کیونکہ یہ ہمیشہ نظر آتا ہے کئی لوگوں سے ہمارے انٹرویوز ہم لیں بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں ملتا. تو بالکل ان سے ہم یہ اس حوالے سے بات کریں گے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. سبحان اللہ. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الفاتح. ماشاءاللہ جی بہت خوب. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک پڑھنا سننا اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, ویورز کے لیے میسیج دینا چاہتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ تو قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے, اور قرآن پاک سننے کا حکم کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں قرآن پاک کی فضیلت بیان کرتا چلوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الرحمن علی سائر خلقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کہ خود اس رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے. صحیح. ایک اور بات حدیث پاک کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. بہت خوب ہمارے ساتھ قاری صاحب نے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں اسپیشلی کچھ چیزیں ہم صرف رمضان کی حد تک ہی رکھتے ہیں، لیکن یعنی جو ہمارے نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی بھلائی کے لیے عام بھی ہونے چاہیے، ہر ایک کے پاس یہ بالکل اس کا جو ہے نا وہ علم ہی ہونا چاہیے. نعت کے لیے کنزا کون ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ قاری انعام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ پلیز نعت خوانی کے لیے. قاری صاحب کو مائک دیجیے گا. یہ تھینک یو. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں بروزے حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروزے حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت خوب. کتنی ریاضت کرنی پڑتی ہے ویسے؟ اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو میں ہر ایک سے بھی یہ پوچھتا ضرور ہوں کہ ہمارے ہاں کہاں سے سیکھتے ہیں، کیا پلیٹ فارمز ہیں جو بچے بیٹھ کے بچیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہی ہیں، یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی بچے اس طریقے سے یعنی تیار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چونکہ یہ جو افطار ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے ان کا میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی سیمس نیوز. تو
آپ نے جو ستی صاحب سوال کیا ہے، کیونکہ یہ تو جب حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے اس پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم نہ ہو تو وہ حضور کی نعت نہیں پڑھ سکتا. صحیح بالخصوص استاد کے بغیر نعت نہیں سیکھی جاتی. جو آپ پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ اکیڈمیز بن گئی ہیں، صحیح نعت اکیڈمیز، ان کے حوالے سے بچے وہاں جائیں، وہاں پہ استاد جو نعت خوان حضرات ہیں، بڑے سینئر ثنا خوان ہیں، وہ حضور کی مدح سرائی سکھاتے ہیں. تو میرا تو ناظرین سے بھی یہی اور بچوں سے بھی یہ ہے کہ آپ ایک نعت اکیڈمیز جو آپ کے قریب کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے حضور کی نعت سیکھیں. بہت شکریہ جی. کنزا ہمارے ساتھ کیونکہ آج جو مہمان ہیں وہ مختلف مکاتب فقہ کے لوگ ہیں. بے شک. یعنی اگر آپ بول دیں ڈاکٹر بھی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ روزے میں کیا جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. اور عموماً کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات ہوتی ہے کہ رمضان میں کچھ مخصوص بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، شاید وہ سحری یا افطار کے وقت کے بعد صورتحال ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کفایت صاحب ہیں وہ کیونکہ کام کر رہے ہیں منشیات کے خلاف یعنی پاکستان میں، اس پر بھی ہم ان سے ریسرچ پہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ ذرا یوتھ کے جو لیڈر ہیں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے. لیکن ایک نعت اگر ہم رضوانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بریک میں جاتے ہیں. اور کچھ مزید مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ اوور آل اگر دیکھیں پاکستان میں تو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے وہ مہنگائی ہے. تو تاجر برادری کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. ظاہر ہے بیک بون ہے اس پاکستان میں ایک نوجوان، اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کس حد تک کام کر سکتے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. رضوانہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ، ہم خوش نصیب ہیں کہ اس محفل سے ہمیں یہاں پہ آ کے ایک چانس ملا کہ اپنے حضور اور اپنے اس اسلامی مہینے کے ہم اور مزید نزدیک ہوتے ہیں. اپنی جو ایک خواہش ہوتی ہے ہمارے اندر، لیکن نعت خواں جو ہوتا ہے وہ پڑھ کے ہی اس کو پیغام، اپنے دل کی فیلنگز اپنے خدا کے حضور پہنچا سکتا ہے. ایک خوبصورت چھوٹا سا کلام آپ سب لوگوں کی نظر، اس سے پہلے ایک درود شریف پڑھوں گی. وکل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی یہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. میرے حالات ہی آقا
دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں. جزاک اللہ. تھینک یو. ماشاءاللہ بہت خوب. کیونکہ رضوانہ خان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، ریڈیو کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ بڑے عرصے سے منسلک رہیں. اب ریسنٹلی یہ کچھ باہر بھی گئی تھی. بریک میں جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی جاری کرتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو رمضان احساس کے ساتھ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. نوید، بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے خالد ملک صاحب نے، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ICCI کے. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. سر آپ سے ہم جو ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ ان کا کیا رول رہا ہے اوور آل. اگر ہم اکانومی کے بارے میں بات کریں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے جب ICCI ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کو. پہلے ہم جو ہے نوید چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں تھوڑا ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے، کیونکہ رمضان میں جو ہے اسپیشلی خواتین کو بھی بڑے مسائل پیش ہوتے ہیں. اور ڈائٹنگ کے حوالے سے اگر ہم سوال کریں تو آپ تھوڑا، ہماری خواتین بھی کیونکہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو آپ تھوڑا بتائیں کہ بہت سی خواتین یہ کرتی ہیں کہ سحری اسکپ کر دیتی ہیں یا افطاری میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ان کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے. تو کچھ ایسے طریقے بتا دیں یا کوئی ایسا ڈائٹ پلان بتا دیں کہ جو گھریلو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں تاکہ وہ فالو بھی کریں اور وہ فٹ بھی رہ سکیں اور رمضان کی جو روزے ہیں ان سے سعادت بھی حاصل کرتی رہیں. یہ بھی ایڈ کر لیں کہ پکوڑے، سموسے اور باقی چیزیں کھانے سے لیکن یہ بھی ہے کہ پکوڑوں کے بغیر ہمارے دسترخوان بالکل خالی ہوتے ہیں. اس طرح ہے کہ ایک رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو روزے چھوڑنا اور ایون کہ جو سحری اور افطاری ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر. یو کی ناٹ اسکپ اینی میل. فرض ہے آپ پہ کرنا کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے بینیفیشیل ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اس کو سمجھیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے ہیزرڈز ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو یو ہیو ٹو ڈو یور سحری کرنی ہے آپ نے، افطاری کرنی ہے آپ نے ٹائم پر. خدا نخواستہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، فار ایگزامپل کوئی آپ کو کوموربڈس ہیں، ایگزامپل ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری ہے، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہیں یا پھر گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں، تو پھر آپ کو گنجائش ہوتی ہے کہ یو کین اسکپ فاسٹ یا آپ روزے رکھنے سے پرہیز کر سکتے ہیں. یو کی ناٹ گو فار فاسٹنگ کیونکہ آپ کو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری فردر پروگریس کر سکتی ہے، فردر آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ کر سکتی ہے. یو ہیو ہارمفل افیکٹس آف فاسٹنگ آن یور باڈی. فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں وہ زیادہ تر ڈائبیٹکس ہوتے ہیں جو بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ویدر دے شوڈ فاسٹ اور دے شوڈ ناٹ فاسٹ. سو وی آلویز لائک سے دیم کہ اگر آپ کا گلائسیمک کنٹرول، آپ کا شوگر کا کنٹرول بہت اچھا ہے اور آپ کو کوئی کوموربڈس فردر کوئی اور نہیں ہے، ایڈیشنل کوموربڈس نہیں ہیں، یا آپ کو جو شوگر کی کنٹرول ہے اسی کوئی بیماریاں فردر ڈیولپ نہیں کر گئی ہیں، تو آپ فاسٹ کر سکتے ہیں. ان ایڈیشن کہ آپ اپنی دوائیاں لے رہے ہیں یا پھر آپ کا شوگر کنٹرول آپ مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ کنٹرولڈ ہے، ویل کنٹرولڈ ہے. ادروائز آپ کو ہم پرہیز کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہیں تو وہ فاسٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں یا پھر دل کے امراض میں مبتلا پیشنٹس ہیں، ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ اگر تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے اچھا یا آپ کو خطرہ ہے کہ یو گیٹ مچ ورسن، سو پھر آپ فاسٹ نہ کریں. اسی طرح وہ مریض جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، جو CKD کے یا جس کو کہتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں، یا وہ پیشنٹس جو ڈائلسس ڈپینڈنٹ ہیں، جن کے گردے مسلسل طور پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اپنے گردے واش کروانے پڑتے ہیں، ان کو بھی یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ یو شوڈ ناٹ گو فار فاسٹنگ، آپ روزہ نہ رکھیں آپ، کیونکہ یہ فردر ان کے لیے خطرے کی بات ہوتی ہے روزہ رکھنا. دوسری بات آپ نے جیسے کی ہے کہ خواتین کے متعلق، تو اس میں تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ دے شوڈ گو فار فاسٹنگ. اب یہ ہے کہ فاسٹ کرنے سے پہلے جو سحری ہے ڈیفینیٹلی اٹس ویری مچ امپورٹنٹ فار دا ہیلتھ، بیکاز جب آپ کھائیں گے نہیں ڈیفینیٹلی آپ کے اندر پروٹین میل نیوٹریشن ہوگی، آپ کے اندر گلوکوز کا انٹیک نہیں ہوگا، آپ کا برین فنکشننگ سلو ہو جاتی ہے، آپ کا مسل بریک ڈاؤن بڑھ جاتا ہے. آلدو
ایک بنا ہوا ہے کانسیپٹ کہ فاسٹنگ کرنے سے یا کوئی کیٹو ڈائٹ کرنے سے ڈیفینیٹلی یو گونا بیکم مور فٹ، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا انٹیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو رہا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر، لیکن ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے میلز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اور میٹابولزم ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے؟ فاسٹ ہوتا ہے، پروٹین انٹیک سے فاسٹ ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے سائڈ بائی سائڈ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو کوئی اور کوموربڈس تو نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسی بیماریاں تو نہیں ہیں جو آپ جو انٹیک لے رہے ہیں اس کی وجہ سے فردر آپ کا ہیلتھ ایشو خراب ہوئے. فار ایگزامپل وہ پیشنٹس جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں، اگر وہ پروٹین انٹیک ہائی لیں گے تو فردر ان کا کڈنی ڈیزیز پروگریس کرے گا، الٹیمیٹلی دے لینڈ آن ڈائلسس. سو اٹس بیٹر کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے ہمیشہ. رمضان میں آپ فاسٹنگ میں یو شوڈ گو فار کھجور، اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں یو شوڈ گو فار ہیلدی ڈائٹ، پروٹین ڈائٹ لیں آپ کا گلوکوز اچھا اس میں انٹیک ہو، آپ کا کاربز ہوں، ڈیفینیٹلی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. لیکن وہ پیشنٹس جو کہ ڈائبیٹکس ہیں ان کو کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ سائڈ بائی سائڈ وہ اپنا ڈائبٹیز کی میڈیکیشن بھی لے رہے ہیں. فار ایگزامپل وہ اورل ہائپوگلائسیمکس لے رہے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں گولی شوگر کی، تو ان کو ڈیفینیٹلی اس شوگر کی گولی کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے یا اس کو فل لیا جائے. ٹھیک ہے، سائڈ بائی سائڈ وہ چھوڑ سکتے ہیں آیا کہ نہیں چھوڑ سکتے. پھر وہ پیشنٹس جو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہیں، جو انسولین کا انٹیک جن کا ہوتا ہے، جن کو جو انسولین لگاتے ہیں سبکیوٹینیسلی، تو وہ اپنے وہ ڈائبیٹک پیشنٹس فاسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو بی مطلب ہم نے پروز اینڈ کونس بیلنس کرنے ہوتے ہیں ہر بیماری کے. اسی طرح وہ پیشنٹس جو گردے کے پیشنٹس ہوتے ہیں، گردے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ فاسٹ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو ڈائٹ ہمیشہ بیلنسڈ ہوتی ہے، کچھ میں جو ہے کچھ چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں، کچھ بیماریوں میں کچھ الاؤڈ نہیں ہوتی. اسی طرح جو نارمل پیشنٹ ہے، جو نارمل بندہ ہے، جو پیشنٹ نہیں ہے الحمدللہ کسی بیماری کا، تو وہ نارملی جو ہے وہ فاسٹ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کا انٹیک کر سکتا ہے، مارننگ میں ہو چاہے وہ افطار ہو. لیکن ڈیفینیٹلی افطار میں ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی فرائیڈ آئٹمس کا ذرا زیادہ رجحان ہے، پھر روح افزا اور میٹھی چیزوں کا رجحان ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ آرٹیفیشیل شوگرز اور جو فاسٹ فوڈ ہے یا پھر یہ فرائیڈ آئٹمس ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیٹ میٹابولزم جو ہے سلو کرتا ہے، آپ کی باڈی میں فیٹ ایکومولیشن زیادہ کرتا ہے. آپ کی باڈی کو بجائے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے، یو گونا گو بیک ورڈز، اور آپ کے ہیلتھ ایشوز فردر خراب ہو جائیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ پاکستان میں اس وقت میکسیمم ہم یہ دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں، تو آپ کے پاس میں سے زیادہ ڈیٹا ہوگا کہ شوگر کے مریض، ہارٹ کے مریض، پھر موٹاپا ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم فردر آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد خان، یہ کہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرے، اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. وہ کسی بھی خدا نخواستہ کوئی کلیمٹی آتی ہے تو ہمارے نوجوان خود جاتے ہیں. میں نے بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو سیلاب آیا اس میں ہمارے نوجوان خود انہوں نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. ابھی مہنگائی کے خلاف بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو سائن ہے کہ نوجوان جو ہم سمجھتے ہیں کہ 15-20 سال کے بعد یہ مستقبل ہے اس سے پاکستان کا 65% جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہیں. بھائی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ویسے کنٹرول ہو سکتی ہے یہ، اور یوتھ کو ویسے مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے یوتھ کو، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھی لکھی ایک یوتھ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بڑی تعداد ملک سے باہر بھی جا رہی ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ یوتھ ہماری جو ہے وہ میجورٹی ہے، مگر یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں ہر سال برین ڈرین ہوتا ہے، جس میں آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باقی ملکوں میں نوکریوں کے لیے جاتے ہیں. اس سال آپ کمپیئر کر لیں تو ہمارے جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ لوگوں کی طرح اینکرز وغیرہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے باقی ممالک میں جا رہے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. یہی لوگ جب ہمارے باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ سیٹل ہو جاتے ہیں، اتنی کوالیفیکیشنز ان کے پاس ہوتی ہیں، اتنا ہی ٹیلنٹ ہوتا ہے، بس پاکستان میں ہم انہیں صحیح پلیٹ فارم جو ہے وہ دے نہیں پا رہے. تو پاکستان میں جب ہماری حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو ہم ایک پروگرام لے کے آئے تھے کامیاب نوجوان پروگرام کے نام سے. اس پروگرام میں ہوا ایسے تھا کہ آپ کوئی بھی بندہ جو ہے جو یوتھ کا، اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسمال میڈیم انٹرپرائزز سے ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. تو اس سے بہت سارے لوگ، میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے وہ اپرچونٹی اویل کی اور پھر اس نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا. پھر رجیم چینج کے بعد ایسے ہوا کہ ابھی آپ سرچ کریں گے ان کے پورٹل پہ تو آپ کو کامیاب نوجوان پروگرام ملے گا ہی نہیں، وہ بالکل ختم کر دیا گیا. تو اس طرح کہ میں یہ نہیں کہتا چلے انہوں نے اختلاف کیا پروگرام سے، مگر اس کے بعد انہیں یوتھ کے لیے کوئی نیا پروگرام لانچ کرنا چاہیے تھا. ہم جب انہیں پلیٹ فارم صحیح نہیں دے سکیں گے تو یعنی حکومتیں تبدیل ہونی چاہیے، لیکن جو پلانز ہیں اگر وہ 10 سال یا 15 سال وہ کنٹینیو رہنے چاہیے. اس میں کسی کی ایگو نہیں آنی چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ نیوٹرل رہنی چاہیے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو
اگر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس اپنا دیکھیں تو یہ اس بار ایور ہائی گیا ہے. یہ کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ اس بار اتنا زیادہ جائے گا. آپ ہمارے ملک کی مہنگائی کا اس سے حساب لگا لیں کہ 6 لوگ ہمارے جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی سرکاری آٹا لینے کے ٹائم پہ. ایک ان میں خاتون بھی موجود تھی. تو ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں کہ سرکاری آٹے کی روٹی ایسی ہے, میں افطار میں یہاں پہ رکھوں تو آپ سب میں سے کوئی چکھے گا بھی نہیں اسے, مگر اس کو لینے کے لیے بھی لوگوں کی وہاں پہ جانے جا رہی ہے. تو پاکستان میں حالات اس طریقے کے مہنگائی کے کہ ہمارے سے وہ کنٹرول ہو نہیں رہی ہے اور دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ مسائل کیا ہیں, اور تو کس طرح اب دیکھیں برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارے نوجوان باہر جا رہے ہیں, تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ ہو از دی فیوچر آف پاکستان. اگر آپ پاکستان میں اچھا پلیٹ فارم ان کو دیں گے یوتھ کو, دیکھیں سب سے پہلے ایشو کیا ہے, اگر یہاں پہ کوئی بندہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, کامیاب نوجوان پروگرام کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو 5% کا انٹرسٹ ریٹ ہے اور ایزی انسٹالمنٹس ہیں. ابھی میں بینک کے پاس جاتا ہوں, جا کے کہتا ہوں میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے 20% کا مارک اپ دینا ہے اس کے اوپر. اب میں وہ افورڈ کر سکتا ہوں یا میرے لیے کسی باہر کے ملک کا ورک ویزا زیادہ بہتر ہے کہ میں وہاں جا کے پیسے کما لوں. تو جب آپ ان کو تھوڑا ایزی اچھا پلیٹ فارم دیں گے, 5% کا انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ اور 20% کا مارک اپ کدھر ہے, اس طرح کے پلیٹ فارم جب لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے تو وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کو فیڈ کرنے کے لیے باہر جائیں گے. بالکل. ہمارے ساتھ خالد ملک صاحب ہیں. ملک صاحب, یہ نوجوان نسل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم کوشش تو کر رہے ہیں اس ملک میں رہنے کے لیے, لیکن مسائل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہے؟ یعنی ڈیفینیٹلی آپ نے مختلف ملکوں کے دورے بھی کیے, آئی سی سی کو ریپرزینٹ کیا, یعنی اسلام آباد میں آپ نے زندگی گزاری. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہیں تو کچھ فالٹ ہے ہی ہے کہ یا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں چلو مہنگائی کو اگر ہم لے لیں, ہر رمضان سے 10 دن پہلے ہی آپ کو ریٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ واحد مسلم ملک ہے جو اٹامک پاور رکھتا ہے, لیکن رمضان میں ہماری ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. باقی ریسٹ آف دی جس کو ہم کفر کہتے ہیں ان کے ممالک میں دیکھیں کہ آپ کا کوئی بھی تہوار آئے گا وہ 50% یا 60% یا 40% آف کرتے ہیں. یہاں پر یہ کیا مسائل ختم نہیں ہو پا رہے؟ کون رسپانسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہ جو سارے مسائل ہیں یہ غریب ملکوں کے مسائل ہیں, اور جہاں بھی غربت ہوتی ہے وہاں یہ مسائل ابھرتے ہیں. جیسے آپ اگر کرسمس پہ آپ لندن چلے جائیں یا کسی اور ایڈوانس ملک میں چلے جائیں تو وہاں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, اور جنرلی قیمتیں کم ہوتی ہیں. ہمارے یہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. میں لاسٹ ٹائم بتاؤں, یہاں سے پاکستان سے کچھ دوست گئے, وہ کہتے ہیں میں اس لیے یہاں پہ ہوں, ابھی ویٹ کر رہا ہوں 2-4 دن کے بعد کہ کچھ پرائسز اتنی کم ہوں گی کہ میں پرچیز کر کے آؤں گا. شاپنگ کرنے کے لیے وہاں گئے. تو پھر یہ آپ نے ٹھیک فرمایا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ سارا کچھ رول بیک ہو جاتا ہے اور نئی پالیسیز آ جاتی ہیں, ان کو ابھی جمنے میں ٹائم لگتا ہے, وہ ابھی پوری طرح سے سالڈ نہیں ہوتی, تو اتنی دیر میں ہماری گورنمنٹ چینج ہو جاتی. اور وہ یہاں پہ کسی کو اس طرح کی ہمدردی نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ چلی گئی ہے, اس کی پالیسیز کو اگر ہم چلائیں گے تو ان کو نام بہتر ملے گا, اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور نئی پالیسیز بنائی جائیں. جیسے لیپ ٹاپ لڑکوں کو ملے, کچھ فائدے ہوئے ہوں گے, لاکھوں لیپ ٹاپ ملے, اس میں یوتھ کو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن جب نئی گورنمنٹ آئی تو وہ چلے گئے. پھر جب نئی گورنمنٹ آئی اس نے کہا میں 50 لاکھ یا 50 کروڑ گھر بنا دوں گا. وہ اگر بن جاتے تو بہت اچھی پالیسی تھی, لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. تو ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی کنسسٹنٹ کام نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں, یہ جو گورنمنٹ ہے بہت سخت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی غریب لوگوں کا کوئی بھلا ہو جائے, اور وہ آٹے کا جو آپ نے دیکھا ہے کتنی زبردست پالیسی ہے کہ غریب لوگوں کو آٹا ملے, اس میں لوگ مر رہے ہیں. اس میں وہ آج پرائم منسٹر صاحب ہر جگہ پہنچے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اس پالیسی کو چلا لیں. اسی طرح اب آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے آ کے بہت اچھا کیا کہ وہ انہوں نے شیلٹر ہومز بنانے لنگر خانے شیلٹر ہوم بنا دی. اب وہ بہت اچھی پالیسی تھی اگر اس کو صحیح چلایا جائے, لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک شیلٹر ہوم کا اتنا خرچہ ہے کہ اگر ہم ذاتی طور پہ لنگر چلاتے ہیں, ہم ذاتی طور پہ چھوٹے سکول چلاتے ہیں جہاں بچوں کو کھانا بھی ہم دیتے ہیں, وہاں ان کو رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں, لیکن اس میں جو خرچہ ہے نا اس سے 200% کم ہے.
کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کو. جب گورنمنٹ کے دیکھو، گورنمنٹ میں یہ نہیں کہ آپ نے 5 اسٹار ہوٹل اور وہ گاڑیاں چلا دی اور کروڑوں اربوں روپے لگا دیے. مطلب بات تو اچھی ہے کہ لوگوں کو کھانا مل گیا، لیکن اس کی کوئی ریفرنس ہونا چاہیے نا. کوئی اس کی ملنا چاہیے کہ اگر ایک چیز ہم 200 روپے میں لے سکتے ہیں تو اگر ہم 3000 روپے میں لے رہے ہیں تو یہ تو پھر گورنمنٹ کے پیسے ہیں تو اس میں زیادتی ہے. ہمارے اپنے پیسے ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم خرچہ ہو لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے. بالکل. اور حج عمرہ کرنے والے بھی ہم سب سے آگے ہیں اور سب سے زیادہ ملاوٹ بالکل سبھی اس میں بھی آگے ہیں. بالکل ٹھیک. ہر کام میں اس میں بھی ہم آگے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ غریب ہو سکتی ہے، لوگ یہاں پہ غریب نہیں ہیں. لوگ ایک طبقہ ہے جو غریب ہے، ایک طبقہ ہے جو بہت امیر ہے، اور وہ جا کے لوگوں کو اگر فری ہینڈ دیا جائے نا تو وہ لوگوں کے لیے بہت سا کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو مسائل ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے، گورنمنٹ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. لیکن چونکہ گورنمنٹ کو اپنا اقتدار بڑا پسند گورنمنٹ کو اس طرح کا سازگار ماحول کریٹ تو کرنا پڑے گا نا کہ جس میں ہر انڈیویجول، ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود بزنس مین ہیں، کیا کوئی باہر سے آ کے انویسٹ کرے گا اس پوزیشن میں؟ اس صورتحال ان حالات میں کون کرے گا؟ ان حالات میں باہر سے تو چھوڑیں، یہاں سے لوگ اپنی فیکٹری اٹھا کے تو بنگلہ دیش لے کے جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں. یہ تو حالات بہت دگرگوں ہیں اور یہ بڑا فکر کا وقت ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو پولیٹیکل اب ریویلری ہے، سارے دیکھیں جی، ہم سب کو پتا ہے کہ ملک میں مسائل کیا ہیں، صحیح حل ہم نہیں نکالتے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حل نکالنا چاہیے. صحیح. اب وہ کہیں پولیس جاتی ہے، پولیس کو مارا جاتا ہے، کہیں لوگوں پہ بم پھینکے جاتے ہیں، کہیں پولیس کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتی ہے. تو یہ آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، ہم تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ جو پرابلمز ہیں یہ حل نہیں ہوں گی، اور یہ نیشنل لیول پہ حل ہوں گی. یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے سے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے اور دوسرے کو گلے سے پکڑنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. بالکل بالکل ملک صاحب، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ جب تک ہم تمام، یعنی بینگ نیشن ہماری تو کوئی اس طرح کی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اس وقت تک ظاہر ہے یہ ملک کے حالات تو بہتر نظر نہیں آ رہے. اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. کفایت حسین ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں کیونکہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس میں بہت سے مسائل بھی پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری نوجوان نسل جو مختلف طرح کی فرسٹریشن ہے، وہ اب ہم کچھ کفایت صاحب سے بھی جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کفایت صاحب؟ ایک بہت بڑی تعداد ہماری نوجوان، پہلے تو ہم سے بات کرتے تھے کہ شاید ایک ایج سے اوپر لوگ اس ڈرگز میں جاتے تھے، اب نوجوان بچیاں جو ہے اسکولوں میں، کالجز میں وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی حالت اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ وہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، مختلف پڑے رہتے ہیں. اور پھر ان کے لیے حکومت کیا پالیسی کر رہی ہے؟ اور آپ جو ڈیٹا آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے تو ہم سے شیئر بھی کیجیے. اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس پہ 2 اپنے ادارے باقاعدہ طور پر خود چلا رہے ہیں، ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کم از کم آپ لوگوں کے لیے ایک راستہ تو بنا کے رکھتے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. کئی ایسے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے جو بیچارے اس لت میں پڑ چکے ہیں، ان کے لیے واپسی کا راستہ حکومت کہیں اگر ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس پہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا، جو ہماری خواتین گھروں میں ہیں ان کو، بچوں کو کیسے وہ اوائڈ کروا سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ اس میں لوگ آ رہے ہیں بچے، وہ آتا کہاں سے معاملہ، اور اس پہ ذرا تھوڑی نظر رکھیے. جی بالکل، میں تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو نشے کے مریض ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں اپنے پاکستان ملک کی بات کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے. بالکل ہمارا مستقبل یہ نوجوان، جی بالکل بالکل تباہ ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پہ بہت کام ہونا چاہیے. جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز ہے اس میں
ایک اپنی سٹرگل سے یہ لوگ کام کر رہے. جس طرح ہمارے پاکستان میں 2 بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جس میں اوورسیز بھی یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو جو پاکستانی جی بالکل پاکستانی اگر وہ کوئی جی بالکل ہمارے پاس یو کے سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، کیونکہ وہ حالانکہ وہاں پہ اس سے اچھی سہولیات ہوتی ہے، گورنمنٹ لیول پہ ہر چیز فری بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. وہ اپنے ملک آتے ہیں اور یہاں پہ چونکہ ہم نے ان کو ایسا ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں ان میں تمام سہولیات ہو، جس میں آپ کے پاس پوری ایک ٹیم ہو، جس میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہو، کلینکل سائیکولوجسٹ ہو، آپ کے پاس عالمی دین ہو، اور اس نوعیت کا ادارہ ہو جس میں مریض گھر جیسا ماحول ان کو فراہم کرے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ جو کچھ لوگ جو شوقیہ اس چیز میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ایلیٹ کلاس کے جو روٹس اور مختلف سکولز ہے، وہاں پہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ سگریٹ نہیں پیئیں گے تو آپ جوان نہیں ہیں، ماڈرن نہیں ہے، آپ ماڈرن نہیں ہیں، یا ممی ڈیڈی ہیں. جی اسی طرح ہی ہے. تو بہت سے ایسے چونکہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، ان سے جو ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. تو آج کل جو سب سے خطرناک نشہ ہے وہ آئس ہے، اور چونکہ اور آئس مہنگا ترین ہے، اور یہ میرے خیال سے ایلیٹ کلاس ہی زیادہ. جی بالکل اسی طرح یہ جو پاکستان میں اس ٹائم جو فیمس ہے وہ آئس ہے، اور یہ میتھ ایمفیٹامین جو ایکسپائر میڈیسن ہے یہ ان سے نکالا جاتا ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے یہ ایران عراق سے ہمارے بارڈر کے ذریعے اسمگل ہوتا تھا اور یہ کافی مہنگا ہوتا تھا، لیکن چونکہ اب پاکستان میں بن رہا ہے تو یہ بہت ہی کم پیسوں پہ آپ کو یہ پاکستان میں مل جاتا ہے. اور یہ اس نشے کی وجہ سے آج ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ نوجوان ہی جو لوگ مہینوں میں یہ مریض کو تباہ کر دیتا ہے، مریض کو ہلوسینیشن ڈیلوژن میں مبتلا کر دیتا ہے، شک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنی بہن کے اوپر، بیوی کے اوپر ایسے شک کرتا ہے جیسے کہ ان کے کان میں آواز آتی کہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے والے، یہ ان کے ساتھ کسی کے تعلقات ہے. اور وہ ایون کہ جو آئس کے ڈرگس کے پیشنٹس ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس میں کرائمز کی، بیوی کو مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، اپنے خاندان میں 10 لوگوں کو مارا ہے، اور بعد میں جب اس کا نشہ اترا ہے تب جا کے ان کو پتا چلا کہ ہاں یہ تو ہم سے بہت مسئلہ ہو گیا ہے. تو الحمدللہ اس ٹائم پاکستان میں ہمارے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے، ہماری جو ٹیم ہے، ہم ہزاروں زندگی اس ٹائم بچا چکے ہیں، ہزاروں خاندان کی خوشیاں دوبارہ ان کو لٹا چکے ہیں. صحیح. اور پاکستانی بلکہ اوورسیز جو ہمارے بہن بھائی ہے جو ہمارے اوپر اتنا ٹرسٹ کر کے آتے ہیں، چونکہ وہ یہاں سے تسلی علاج، ایک اچھا علاج ہم ان کو فراہم کرتے ہیں، وہ یہاں سے علاج کروانے کے بعد وہ اور دوستوں کو بھی ریفر کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں پہ ایک اچھا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو آپ کو گھر جیسا ماحول اور آپ کو ایک پین فری ڈیٹاکس اور پوری ایک ٹیم وہاں پہ موجود ہے. لیکن یہ ایڈریس بھی پوچھ لینا، اور جس نہیں بالکل یہ ایک بریک کے لیے کہا جاتا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ وجہ کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو ریسرچ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 97% ہمارے پاس بچے جو نوجوان موبائل یوز کرتے ہیں، وہ 97% کے پاس ہی لائبریری کی جو ہے اپروچ نہیں ہے، اور 95% کے پاس کھیلنے کے لیے میدان نہیں ہے. جب آپ جس ملک میں نوجوان 65% ہو وہاں میدان نہ ہو تو پھر بچے کدھر جائیں گے. ایک خواتین ذرا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہاں سے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام غلام زاغر رہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام
ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। नवीद, हमारे साथ रिजवाना भी मौजूद हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जहाँ पे दो खवातीन इकट्ठी हो जाए वहाँ पे और किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन मेरे ख्याल से ये उल्टा हो रहा है आज यहाँ पे। रिजवाना, आपसे ये जानेंगे कि आप रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, तो ये बताएं कि आप प्रोडक्शन भी देख रही हैं वहाँ पे, तो अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ जो खवातीन मीडिया ज्वाइन करती हैं उनका वो प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाती क्योंकि बड़ा हेक्टिक सी रूटीन होती है, तो आपने प्रोडक्शन क्यों चूज़ किया? मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ से ही इसका शौक़ था, क्योंकि बेसिकली मुझे एक म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था, तो उस हवाले से एनुअल फंक्शंस में नात और सिंगिंग कंपटीशन, फिर अब आजकल तो मुझे खैर अल्लाह ताला का बहुत करम है कि जब एक प्रोफेशनल फील्ड में आई हूँ तो मुझे इसको चुनने में बीइंग अ लेडी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहाँ तक बात रही इस रमज़ान के हवाले से, तो ये सबसे टफ मंथ है। हर लिहाज से आपको इस्लामी चीज़ें भी प्रॉपर मैनेज करनी होती हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिनली मैनेज करना होता है, और बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, और बीइंग अ सोशल लेडी, फिर बीइंग अ आर्टिस्ट, और फिर बीइंग अ ऑफिसर। तो मेरे ख्याल में ये मंथ बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग मंथ है, और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें एक विल पावर भी दे कि हम इसको बखूबी सर अंजाम दें। तो अब कैसा रहा आपका फीफा वर्ल्ड कप? हाँ, मुझे इस्लामाबाद की तरफ से मैं कल्चरल म्यूज़िक मेरी वहाँ पे परफॉर्मेंसेस थी जो मैंने 7 इलाकाई ज़ुबानों में परफॉर्म किया था। 7 ज़ुबानों में, क्योंकि वहाँ पे तमाम वर्ल्ड के लोग आए थे, लेकिन मेरे लिए मुझे बहुत ये खुशी हुई कि मैंने अपने इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का प्रेजेंटेशन दी, कल्चर। हाँ, मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ख्र भी है और दुआ भी है कि, और उन लोगों ने बहुत पसंद किया। वहाँ ज़्यादातर बंगाली, इंडियन, नेपाली और पख्तून कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पठानों ने भी बहुत एंजॉय किया। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक में जाने से पहले हमने लास्ट बल्कि उस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो रेशो है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ, तो एक तो ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप पे तो शुगर के मरीज़, मेरे पास तो शायद उसका डाटा नहीं जो आपके पास होगा, लेकिन फिर हार्ट के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, फिर मोटापा है। ये खाने पीने का मसला है या कुछ और है? हम यहाँ से चाइना गए, हमें मिनिस्ट्री लेके गई, चाइना के एक सिटी में वो हमें लेके गए, उन्होंने कहा जी इस सिटी में, क्योंकि चाइना में 90% स्टेट स्पॉन्सर्ड है हेल्थ को अगर देखें, तो उन्होंने कहा यहाँ पर ज़्यादा अमवात हो रही थी, तो उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की और उसमें देखा कि वहाँ पर खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी कि जिसके उन्होंने पाबंदी लगा दी, सजा रख दी, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यानी रिड्यूस होना शुरू हो गई। तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो ये कोई रिसर्च नहीं है ना, हमारे यहाँ यानी जो मर्जी आप खाएं, जो मर्जी रेसिपी बनाएं, हमारी स्टेट पॉलिसी तो कोई नहीं है। लेकिन रमज़ान में कुछ चीज़ें हम फ़र्ज कर लेते हैं रोज़े के साथ, उसमें हम पकोड़े, समोसे और पता नहीं क्या कुछ, और चाट, जलेबी, यानी एक शुगर वाले भी बेचारे, उनको भी कहते हैं कि कोई मसला आपके फेवरेट होंगे ना रमज़ान में, ये खा लें, वो बेचारे जब खा लेते हैं तो उसके बाद फिर वो आपके पास चले जाते हैं डॉक्टर। तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सर देखिए, जैसे आपने फरमाया कि
جو بیماریوں کی پریولنس ہے وہ پاکستان میں ڈائبٹکس کی بہت زیادہ ہے, اوبیسٹی کی زیادہ ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں جو پاکستان میں پریولنٹ ہیں بہت زیادہ. تو پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ریورسیبل فیکٹرز ہیں جو کسی بھی بیماری کو انفلوئنس کرتے ہیں کسی باڈی پر, اور کون سے ارریورسیبل فیکٹرز ہیں. ارریورسیبل فیکٹرز میں جو آتا ہے پہلے تو جینڈر آتا ہے, کچھ بیماریاں مور پریولنٹ ہوتی ہیں میل جینڈر میں, کچھ ہوتی ہیں فیمیل جینڈر میں. اسی طرح جینیٹکس رول پلے کرتا ہے. یہ وہ ارریورسیبل فیکٹرز ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جینیٹکس ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کے جینڈر ہو گیا, اس کے علاوہ اور کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو مینوپولیٹ کرتے ہیں باڈی کو. اسی طرح جو ریورسیبل فیکٹرز ہیں اس میں آتا ہے اسموکنگ آ گیا, لائف سٹائل ہو گیا, آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یا آپ کے اچھا لائف سٹائل ہے, آپ کی ڈائٹ انٹیک کیا ہے, ایکسرسائز ہے کہ نہیں ہے, اسموکنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ ریورسیبل فیکٹرز میں آتا ہے. تو اسی طرح جو بیماریاں ہیں پاکستان میں پریولنٹ دونوں فیکٹرز کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو میل پاپولیشن بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے پھر اسٹریسفل لائف سٹائل بہت زیادہ ہے پاکستان میں, پھر سیڈنٹری لائف سٹائل بھی پریولنٹ ہے پاکستان میں. اسی طرح جو ڈائٹ ہے, ڈائٹ کا کانسیپٹ بڑا غلط ہے ادھر جو ہے پروٹین ڈائٹ, فیٹی ڈائٹ کا زیادہ, اور جو سالٹ کا انٹیک بہت زیادہ ہے. تو جو یہ ساری چیزیں پری ڈسپوز کرتی ہیں کسی بھی ایک نارمل باڈی کو ٹورڈس ڈیزیزز. فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن, میں نے اسے پہلے بتایا آپ کو, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر کے امراض ہو گئے, دل کے امراض, گردے کے امراض. فیٹی لیور کیا ہوتا ہے؟ فیٹی لیور ہوتا ہے کہ لیور میں جو ڈیپوزیشن ہوتی ہے فیٹ کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلیمیشن آف دا لیور, وہ یہ چیز فیٹی لیور. بھی میٹابولزم کم ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا جو انٹیک ہے فیٹ کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یا آپ کا موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے, یا پھر آپ کی لائف بہت سیڈنٹری ہوتی ہے, الکوہول انٹیک ہوتا ہے, پروٹین انٹیک زیادہ ہے, اور ایکسرسائز نہیں ہے. نوید صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں نے میرا 115 kg ویٹ تھا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, اور وہ کیونکہ پمس کا نام دیا نہیں, وہ اس لیے پمس کا ایک ڈاکٹر یہاں بیٹھے, ڈاکٹر عاطف انعام شامی نے میری وہ سرجری کی تھی, منی گیسٹرک بائی پاس. ابھی میں 58 ہوں, اس وقت میں 115 تھی, تو وہ میرا اسٹمک سرجری ہوئی ہے جس کو چھوٹا کی ہے. وہ جو دوسرے تھی نا وہ سرجری نہیں, یہ منی گیسٹرک بائی پاس, اٹس اے لیٹسٹ کیمرا سرجری. تو یہ کمپلیکس پمس میں بہت, ویسے اپنی ڈائٹ پہ بھی کنٹرول کرتے, ہاں وہ اب تک میں کر رہی ہوں, لیکن میں بہت ہیلدی تھی, پتہ ہے سر کو, اور میری فیلڈ ایسی تھی, سر کی فیلڈ ایسی ہے کہ ہمیں تو گلیمرس کو قائم رکھنا ہوتا ہے. تو دوسرا ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم خود سختہ طاری کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اس میں کتنی صداقت. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب شوگر میرے دادا کو تھی, میرے فادر کو تھی, تو مجھے بھی ہو جانی ہے, اگر نہیں بھی ہوئی تو سمجھتے ہیں ہم خود ساختہ طور پر نا اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہارٹ جناب میرے دادا کی ڈیتھ ہاتھ پہ ہوئی تھی, والد کی بھی, اور میری بھی. اچھا, اب اس طرح کی بہت سی گفتگو سننے میں ملتی ہے, اور اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ ہی اپنی ڈائٹ بہتر کریں گے. اچھا, ایکسرسائز والا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, یعنی کنسپٹ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نہ خواتین بچوں کو وہ اس کا کیا حال ہے. بے شک گھر میں کرے, ایک آپ مشین رکھ لیں, سب سے بیٹر. یعنی مسئلہ تو ڈائٹ کا ہے ہمارے ہاں کہ شوگر ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, آئل ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر اگر ہم یہ جو ڈرنکس جو استعمال کرتے ہیں, شاید وہ ہم 10 سال بہت پیچھے ہیں, دنیا تو بہت آگے پہنچ گئی ہے. فاسٹ فوڈ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو گیا ہماری اسپیشلی نوجوان نسل میں. ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک فیملی ہسٹری کو بہت زیادہ جو ہے کھینچا جاتا ہے ہر مسئلے کے اندر, کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ میرے دادا کو بہت غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ڈائبٹیز, ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز ایک ایسا فیملی ہسٹری, اگر فیملی میں رن کرتی ہے ڈائبٹیز تو ڈیفینیٹلی جو چانسز ہوتے ہیں آف اسپرنگ میں ڈائبٹیز آنے کے وہ زیادہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے اس میں, اگر آپ اوائڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین کی پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی, وہ زیادہ جینیٹک چینجز ہوتی ہیں, ایسی میٹابولزم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر آف اسپرنگ میں آتی ہے, فردر نسلوں میں آتی ہیں چیزیں. اسی طرح جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے, جو دل کے امراض ہیں, وہ بہت سے ایسے امراض ہیں جس کے جینز اور اسٹریسفل جینز ہوتے ہیں جو فردر ٹرانسفر ہوتے ہیں باڈی کے ساتھ نیکسٹ جنریشنز میں. تو یہ ڈیفینیٹلی بہت رول پلے کرتا ہے جو جینیٹکس, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ارریورسیبل فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر جینیٹکس بھی ہے. بہت ساری کیا یہ جینیٹک بالکل ہے, پھر رشتہ داروں میں بھی کیا یہ کوئی ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی ٹیسٹ ہونے چاہیے, جس سے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کم از کم مفتی بیماری سے سر جو ڈسکریج کیا جاتا ہے ہوتا ہے کنسنجول میرجز, جو کزن میرجز ہوتا ہے, یہ ڈسکریج کرتا ہے, کیونکہ یہ سیم جینز جو ہے نا وہ اوور رائڈ ہوتے جاتے ہیں, ایک جگہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں, وہ سیم بیماریاں پھر ایگزیکٹلی, تو وہ پھر پریولنس زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے پہلے جو آپ نے بتایا ایکسرسائز کے کانسیپٹ پہ, تو ہمارے یہاں تو بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے, نگلیکٹ کیا جاتا ہے ایکسرسائز کو. خاص طبقہ ہے پاکستان میں جو ایلیٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, جو تھوڑا بہت فٹنس کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے,
جبکہ آپ دیکھا جائے تو ویسٹ میں سنڈیز کو انجوائے نہیں کیا جاتا, سنڈے کو ورک آؤٹ کیا جاتا ہے, یا سائیکلنگ کی جاتی ہے, یا ہائیکنگ ہوتی ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جبکہ ہمارے یہاں دیکھا جائے اسلام آباد کو چھوڑ کے باقی شہروں میں دیکھا جائے تو وہ پھر یا تو ناشتے ہوتے ہیں یا پھر ریسٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ کہ ڈائٹ کانشیس ہم لوگ زیادہ نہیں ہیں. اور یہ اسٹمک جو کٹا ہوتا ہے, جو میری سرجری ہے, اس میں روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا میدا تو کاٹ دیا جاتا ہے, 20% رہتا ہے, 80% کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں جب اسٹاک ہی نہیں ہوگا فوڈ تو کیسے روزے؟ نہیں, اسٹاک کی بات نہیں ہے. بیسیکلی جو گیسٹرک آپ کا جو منی گیسٹرک سرجری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا اسٹمک کا سائز ریڈیوس کیا گیا ہے, وہ اس سے آپ کی ایپیٹائٹ ریڈیوس ہوتی ہے. نہ کہ اسٹوریج کیپیسٹی ڈیفینیٹلی کم ہو رہی ہے, لیکن آپ کی ایپیٹائٹ بھی کم ہو رہی ہے. جتنا اسٹریچ ہوگا اتنے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں تو فاسٹنگ میں کوئی حرج نہیں اگر ان ایڈیشن کوئی آپ کو کوئی اور شوگر ہو پلس. ایگزیکٹلی. ڈائبٹکس میں تو ڈیفینیٹلی میں نے اس سے پہلے فرمایا کہ ڈائبٹکس کو تو بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے کہ ویدر دے شوڈ گو فار فاسٹنگ اور نو. سو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, ان میں سب سے زیادہ تو سائڈ ایفیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں ان کو کہ خدا نہ خواستہ کہ ان کو بلڈ شوگر لیولس ڈراپ تو نہیں کر رہے, بلڈ شوگر لیولس زیادہ ہائی تو نہیں ہو رہے, یا پھر ان کو ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس ڈیولپ تو نہیں ہو رہا, تھرومبوسس, ڈی ہائیڈریشن تو نہیں ہو رہی. تو ان کو فوراً روزہ توڑ دینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر تو ان کا بلڈ شوگر لو ہو جاتا ہے, لو لیس دین 60 ملی گرامس پر ڈیسی لیٹر ہے, دے کین بریک دیئر فاسٹ. یا پھر ہائی میں مور دین 300 ملی گرامس پر ڈیسی لیٹر ہے تو دے کین ایزلی بریک دیئر فاسٹ. لیکن یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے. بہانہ نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی سر, بہانہ تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. نہ کوئی ایج بہانہ ہے, اس میں ٹیکس نہیں لینا چاہیے سر. جب سے روزے فرض ہیں تو وہ نہ ایج بہانہ ہے نہ سیکس کا بہانہ ہے. بالکل سر, صحیح کہا ہے. بالکل. اچھا راجد صاحب, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو پلیٹ فارمز دینے کی بات کی, اب تو ہر حکومت کم از کم یہ ضرور بات کرتی ہے اور کوشش بھی کرتی ہے, لیکن ہمارے ہاں نوجوانوں پر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ویکیوم تو ضرور رہا لیکن وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا ایندھن نہ بنے, بجائے اس کے کہ وہ ابھی تو فری لانسنگ ہوتی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اسی طرح بہت زیادہ مزید بھی ایسے یعنی راستے نکلے ہیں کہ جو اب آپ کی لمٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے بلکہ آپ ریسٹ آف دی کنٹریز آپ دیکھیں جہاں پر بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا سائبر سیکیورٹی ہے. تو اس صورت میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کو کیا رسپانسبلٹی پلے کرنی ہوگی, نوجوانوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, سوسائٹی کو کیا کرنا ہوگا, پیرنٹس کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی تو ذرا دیکھنا ہوگا؟ ایک تو چیز یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں عدم برداشت بہت زیادہ ہے, اور اب سوسائٹی میں ہمارے 70% جب نوجوان ہیں, ہم ایک اشارے پہ بھی رکتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ بڑوں کا ادب تھوڑا سا شاید کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ فیکٹر ضرور ہیں, کچھ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کبھی شاید اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نوجوانوں کو رہنمائی کی ہو تو شاید یہ نہ ہوتا, کہیں فلاح تو ضرور ہے. دیکھیں جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو آپ انہیں پالش ضرور کر سکتے ہیں, مگر ان کو جب صحیح پلیٹ فارمز ملیں گے نا تو اس کے بعد جب ان کا فیوچر سیکیور انہیں نظر آئے گا تو وہ پھر ہر طریقے سے کوآپریٹ کریں گے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں اوور آل پیڈ پلیسمنٹس کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کو ٹھیک ہے انٹرنشپس وغیرہ بہت ہوگی, مل جائے گی. اب ایک بندہ جو اسکول کالج یونیورسٹی سب مکمل کر کے اتنے پیسے لگا کے جب ہوگا تو اس کو چھوٹی موٹی انٹرنشپس کی آفر آئے گی, مگر کوئی اس طریقے سے امپلائمنٹ اپرچونٹی دور کی بات ہے, پلیسمنٹس کی بھی آفر نہیں آتی ہے. تو کریکولم جو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں, ڈو یو تھنک کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں آپ کو جابز مل سکتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو باہر جاتے ہیں تو ان کو انہی کوالیفکیشنز پہ نوکریاں مل جاتی ہیں, انہی کوالیفکیشنز پہ وہاں پہ وہ اچھے سیٹل ہو جاتے ہیں اور پاکستان پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں ریمیٹنس کے تھرو. ہماری غلطی ہے کہ ہم انہیں سروس پرووائڈ نہیں کر پا رہے. وہ انہی کو وہاں جا کے وہ کوئی نئی ڈگری نہیں کرتے یا کوئی نیا کورس نہیں کر کے جاتے, وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, پاکستان میں ان کو نہیں ملتی ہیں. تو پاکستان میں جو یوتھ آپ کا ہے نا, اگر آپ اس کو آج سپورٹ کر دیں تو وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بہت بینیفیشل ہے, مگر اگر آپ آج اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی سنک ہی کرے گی. بالکل صحیح ہے. اور آپ کے خیال میں کیا ہماری جو یوتھ ہے اس کو مطلب پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ از پالیٹکس گڈ فار یوتھ اور ناٹ؟ میرے حساب سے ان کو وہ شاید ایک پوائنٹ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ آج آپ کسی پارٹی سے بات کریں گے نا تو وہ لوگ یوتھ کی بات ضرور کریں گے مگر ان کے دماغ میں کوئی پلان ہے نہیں. ایک ٹائم پہ یوتھ آپ کی اتنی فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ وہ جواب مانگے گی. ابھی تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے ٹھیک ہے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کا فرسٹریشن کا لیول ایک جگہ پہ پہنچ جائے گا کہ ان لوگوں کو جواب گورنمنٹ سے لینے پڑیں گے, اور ان کے حل ان کے پاس نہیں, ان کو خود قدم آگے بڑھانا پڑے گا, اپنے لیے خود ہمت کرنی پڑے گی. آپ یہ بات سوچیں کہ کیا یہ بات مطلب لاجیکلی صحیح ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ شادی کرتا ہے پاکستان میں, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے 2-2 3-3 سال کے لیے
اپنی فیملیز کو چھوڑ کے باہر کام کر رہا ہوتا ہے, وہ خوشی سے کام نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس کو پاکستان میں موقع ملے گا اس سے ایک تھوڑی سی بھی کم تنخواہ میں کام کرنے کا, وہ پاکستان میں کام کرے گا, اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہے گا. جو اوورسیز آپ کے رہتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے, وہ کوئی بندہ خوشی سے نہیں جاتے, وہ بہت مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ چلو یار ایک بندہ جو ہے وہ مشکل برداشت کر لے گا تو باقی سارے جو ہیں ہمارے وہ اچھی زندگی گزار لیں گے. لیکن یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ سے یہ بھی لینا چاہوں گی, لیکن ہمارے نوجوان جب باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑا بیہیویئرل چینج بھی آ جاتا ہے. وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ سوشل میڈیا کیمپینز دیکھیں, پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں, پھر انہی لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی ان کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیہیویئرل چینج کیوں آتا ہے, یہ کلچرل شاک کیوں آتا ہے ان کے اندر؟ دیکھیں اس میں آپ پہلی بات ہے پورے یوتھ کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ, اس میں آپ کچھ پورشن کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا باہر جا کے, مگر میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے جو بندہ باہر جاتا ہے نا وہ میرے حساب سے ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جاتا, وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے. ہم لوگ جس طریقے سے رکھا ہوا ہے اور باہر جو دنیا چل رہی ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں ایک سفید پوش آدمی جو ہے نا, ہمارا غریب آدمی تو الگ ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا گزارا بہت مشکل ہے. وہ نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, مگر انہوں نے اپنا گزارا پھر بھی کرنا ہے. اور جو پاکستان کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا پردہ یہاں پہ زیادہ ٹائم کے لیے رہے گا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا پاکستان سے باہر جانے کا. باہر وہ جائیں گے, وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں رہیں گے تو آبویسلی ان کا آپ کی طرف جو پاکستان کے لیے جو وہ پیٹریوٹزم ہے وہ اس طریقے سے نہیں رہے گا. تو یہ پیٹریوٹزم ہم اس کو کیسے بیسیکلی پریویل کریں کہ دوبارہ سے ان کے اندر یہ ڈیولپ کریں؟ گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ سب سے پہلے تو اگر دیکھیں پاکستان میں, آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں نا اسمال میڈیم انٹرپرائزز سے دنیا چلتی ہے, پاکستان میں ان لوگوں کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ لونز پہلے سب سے پہلے ایزی کر دینے چاہیے. 20% کا مارک اپ نا کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی اچھا یہ اسکیم اس طریقے سے لے کے آئیں کہ لوگوں کے لیے کاروبار سٹارٹ کرنا ایزی ہو جائے. کوئی بھی یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ٹیسلا جیسی کمپنی پاکستان میں آ کے ایک دم کھل جائے گی, یا ایک ہمارا یوتھ کا لڑکا ایلون مسک نکلے گا. چھوٹے چھوٹے کاروبار ہی سارے لوگ کریں گے اور اس سے ملک آگے جائے گا. بالکل صحیح ہے, اس طرح کے پروجیکٹس آگے لے کے آنے. بالکل ملک صاحب, یہ اب نوجوان جو ہیں ان کا مستقبل ہے, اور پاکستان ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں 10-15 سال کے بعد یہ نوجوانوں کے ساری ہوگا. کیا سمجھتے ہیں نوجوان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں مواقع ہونے چاہیے, کہاں پر ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم اب غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو امید نظر آ رہی ہے آنے والے کچھ دنوں میں؟ رمضان میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ ملک بھی رمضان میں بنا, تو کیا رمضان میں ہی, اسی رمضان میں کوئی ایسے فیصلے ہوں گے کہ جو اس ملک کی بہتری ہو سکے؟ بظاہر تو نظر نہیں آتا. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کا کوئی چانس ہے کہ نہیں ہے. صحیح. یہ دراصل عام آدمی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ پالیسی میکرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ آئی ایم سوری ٹو سے مجھے تو اتنے خود غرض نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنا ان پاور میں آنے کے علاوہ کوئی ان کا ایم اور مجھے نہیں لگتا, چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جو بھی ہو. تو ان حالات میں حالات کا بہتر ہونا, جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ اپرچونٹیز ہوں تو لوگ کیوں باہر جائیں. بالکل. یہاں پہ تو اپرچونٹیز نہیں ہیں, لیکن لوگ جب باہر جاتے ہیں تو پھر ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں, ان کی فیملی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. یہاں رہ کے اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن ایک دور آیا تھا بیچ میں جب کہ لوگ تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے حالات. جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں 2,000 گاڑیاں گیس اسٹیشن کے باہر رات کو لوگ کھڑی کر جاتے تھے صبح. پھر ایک گورنمنٹ آئی, اس نے اس کو سالو کیا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 18 گھنٹے, دہشت گردی بھی 20 گھنٹے, 16 گھنٹے. پھر ایک گورنمنٹ آئی, اس نے اس کو جس طرح بھی ریزالو کیا, چاہے انہوں نے کوئی اب بے ایمانی کی یا نہیں کی یا جو بھی کیا, لیکن انہوں نے ایشو ریزالو کر دیا. یہاں ہمارے ایشو کو ریزالو کرنے کے مواقع کم ہیں. لوگ ایشو ریزالو نہیں کرتے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ باقی سب چیزوں کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. سر رول آف لا کی کس حد تک ہے کہ یہی ٹیلنٹ ہمارا باہر جاتا ہے تو وہاں پہ قانون ہے, اس پر سختی سے پابندی ہے. پاکستان میں آپ اسلام آباد میں بھی دیکھیں آج کرائم کا ریٹ کہاں پہ پہنچا ہے. رول آف لا کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ہر ملک میں شہری اسی طرح کے ہوتے ہیں. ہاں البتہ وہ پاکستانی سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو رول آف لا جو ہے نا وہ اس قدر رکھتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ قانون ان کے لیے جو ہے نا وہ سخت ہے. وہ کوئی کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں تو مجھے جو ہے نا پکڑا نہیں جائے گا. تو سمجھتے ہیں کہ رول آف لا اگر امپلیمنٹ کیا جائے, کیونکہ بکس تو ہم بہت کتابیں تو اتنی بڑی بڑی ہمیں لکھی ہوئی ہیں,
ہمارے ہاں برطانیہ کی ایگزامپل ہے 70% ان کا تو لکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہاں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، خواتین و حضرات بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری کرتے ہیں.